أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. زلزلت معنی ہے جب ہلا دی جائے گی، اذا کا معنی جب، زلزلت زلزلہ یزلزل سے ہے، مجہول کا صیغہ، زلزلت واحد مؤنث غائب، جب ہلا دی جائے گی. الارض زمین، زلزالہ یہ مصدر ہے، سخت ہلانا. وَأَخْرَجَتْ اخرج یخرج سے، اخرجت واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور نکال دے گی. الارض زمین، اثقالہ اسقال ثقل کے معنی ہے بوجھ، اس کی جمع اسقال ہے، اپنے بوجھ کو. وقال الانسان، قال کے معنی کہنا، الانسان انسان جب کہے گا، ما لہا، ما منے کیا، لہا اس کو، کیا ہو گیا اس کو. یومئذ آج، تحدث حدث یحدث تحدیث بیان کرنا، بیان کے تحدث بیان کرے گی، اخبارہا اخبار خبر کی جمع ہے، اپنی خبر کو. بأن اس وجہ سے کہ ربک آپ کے پروردگار نے، اوحا، اوحا کے معنی ہے وحی کرنا، اشارہ کرنا، القاء کرنا، ڈالنا، سب معنی کر سکتے ہیں. یہاں معنی ہے اشارہ کرنا. یوم یصدر، صدر یصدر نکلیں گے، الناس لوگ، اشتاتن متفرق، اشتاتن متفرق، شتن سے ہے اشتات متفرق. لیورو، لیورو تاکہ دکھلائے جائیں، وہ اعمالہم ان کے اعمال. فمن یعمل، یعمل منے عمل، عمل، مثقال منے ذرہ بھر، مثقال ذرہ منے کوئی بھی نیکی، خیرن نیکی، یرہ دیکھے گا، مثقال ذرہ ذرہ بھر، شرن کوئی برائی، یرہ دیکھے گا اس کو. ترجمہ کرتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں نہایت سخت بھونچال آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں سخت بھونچال آئے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ یعنی مردے کو باہر نکالے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا زمین کو کیا ہوا. یومئذ تحدث اخبارها، آج وہ اپنی باتیں بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس وجہ سے کہ اس کے رب نے اس کو اشارہ کیا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یومئذ اس دن، یصدر الناس لوگ نکلیں گے، اشتاتن متفرق ہو کر، لوگ متفرق ہو کر نکلیں گے، الگ الگ ہو کر. لیوروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال، اس وجہ سے کہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، پس جس نے بھی ذرہ بھر کوئی نیکی کی ہے، یرہ اس کو دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ بھر کوئی برائی کی ہے وہ اس کو بھی دیکھے گا. سورہ زلزال جو ہے، پوری صورت قیامت کے ہولناکی اور اس کے بھیانک پن کو اجاگر کر رہا ہے.
اور یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن انسانوں کے سامنے ان کے سب اچھے برے کام ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اس صورت مبارکہ کی فضیلت جو ہے ترمذی شریف حدیث نمبر 2903 2903 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قرأ اذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، کہ جس نے سورہ زلزال پڑھی وہ اس کے لیے آدھے قرآن کے برابر گردانی جائے گی۔ ومن قرأ قل یا ایھا الکافرون عدلت له بربع القرآن، اور جو قل یا ایھا الکافرون پڑھے گا وہ ایک چوتھائی گردانا جائے گا۔ ومن قرأ قل هو اللہ احد عدلت له بثلث القرآن، اور جو کوئی قرآن قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اس کو تہائی قرآن شمار کیا جائے گا۔ علماء، میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے، آج بھی بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم کے جو مضمون ہے، جو ٹاپک اس کے عنوان ہیں، وہ مختلف اعتبار سے تقسیم کیے گئے ہیں۔ ایک تقسیم یہ ہے کہ قرآن دو قسم کے احوال پر مشتمل ہے، دنیاوی اور اخروی، یعنی قرآن کریم کے کچھ صورتوں اور آیتوں میں دنیا کے بارے میں بیان کیا گیا اور کچھ کے بعد آخرت کے، اور سورہ زلزال میں آخرت کا بیان ہے، اس لیے وہ نصف قرآن ہے۔ بہت بہترین تشریح لکھا ہے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے کہ نصف قرآن کہنے کا مطلب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن کریم میں بنیادی یعنی بیسک دو چیزوں پر فوکس کیا گیا، دنیا اور آخرت، تو سورہ زلزال میں آخرت کا تذکرہ ہے، تو گویا کہ آدھا قرآن کریم کے برابر کیا ہے، آدھا قرآن کریم سورہ زلزال کے برابر ہے۔ اور قرآن میں توحید فی العبادت، توحید فی العقیدہ، دنیاوی اور اخروی کا حکام ہے، اور سورہ کافرون میں توحید فی العبادت کا بیان ہے، اس لیے وہ چوتھائی قرآن ہے۔ یعنی ایک تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ توحید کے اعتبار سے۔ توحید کی بھی چار قسمیں، ایک ہے توحید فی العبادت، عبادت میں توحید یعنی اللہ کے لیے ہی عبادت کرنا، ایک ہے توحید فی العقیدہ، جو کچھ ہوگا اللہ سے ہی ہوگا، ایک ہے توحید فی العقیدہ دنیاوی اور توحید فی العقیدہ اخروی۔ تو یہ چار ہو گئے۔ تو ان قرآن کریم کے سورہ کافرون میں توحید فی العبادت کا بیان ہے کہ جو عبادت میری ہوگی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس میں جو عبادت ہوگی صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ تو گویا کہ قرآن کریم کے اس صورت میں توحید فی العبادت کا ذکر ہے، تو چار چیزوں میں سے ایک کا ذکر اس لیے کیا ہوگا، یہ چوتھائی ہوگا کے برابر ہو گیا۔ اور ایک تقسیم ہے قرآن کریم کی دوسرے اعتبار سے، وہ کیا ہے، یعنی علوم قرآن تین ہے، قرآن کریم کے جو علم ہے وہ تین ہے، توحید کے احکام، توحید احکام اور تہذیب اخلاق۔ نمبر ایک ہے توحید، نمبر دو ہے احکام، اور نمبر تین ہے تہذیب اخلاق۔ توحید کا مطلب تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، اللہ کو ایک ماننا۔ احکام کا مطلب ہے قرآن کریم میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور تہذیب اخلاق کا مطلب ہے کہ کیریکٹر کو سنوارنے والی جو باتیں قرآن کریم میں ہے وہ۔ تو سورہ قل هو اللہ احد میں توحید کا بیان ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننے کا بیان ہے، تو اس لیے اس حساب سے کیا ہے، تہائی قرآن کریم ہے۔ ایک تشریح یہ ہے، اور دوسری تشریح یہ ہے کہ اس روایت میں ان صورتوں کے انعامی ثواب کا بیان ہے۔ یعنی انعامی ثواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ایک چھوٹی سی صورت پڑھنے پر بھی بطور انعام کے تہائی قرآن کے برابر یا چوتھائی قرآن کے برابر یا نصف قرآن کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ دوسرا مطلب مشہور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ثواب کو بڑھا کے دے دیتے ہیں انعام کے طور پر، لیکن صحیح جو ہے پہلا مطلب ہے، زیادہ صحیح۔
یعنی قرآن کریم کی تقسیم جو ہے معانی کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نصف کہا، کسی کو تہائی کہا، کسی کو چوتھائی کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام علماء کی اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ قل هو اللہ احد یہ افضل ہے تمام سورتوں سے۔ لیکن اگر حدیث میں دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ زلزال جو ہے وہ نصف قرآن ہے، آدھا قرآن کے برابر ہے۔ تو اس اعتبار سے سورہ قل هو اللہ احد سے بھی اس کا فضیلت بڑھ جا رہا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے کیا بہتر کیا ہے، صحیح جواب یہ ہے کہ اس کے قرآن کریم کے مضامین یعنی اس کے ٹاپک کے اعتبار سے جو تقسیم ہے، اس اعتبار سے کسی صورت کو نصف قرآن کہا، کسی کو ثلث قرآن کہا، کسی کو ربع قرآن کہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں قیامت کے بھیانک پن کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین زمین میں سخت بھونچال آ جائے گی اور زمین اپنے بوجھ یعنی مردوں کو باہر نکالے گی، یعنی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلے سور پر تو انسان مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور زمین سے مردے کہیں گے وہ زندہ نکلیں گے، اس کو بوجھ کو زمین نکال دے گی۔ اس وقت انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا، وہ اپنی باتیں کیسے بیان کر رہی ہے؟ وہ زمین سے آواز آئے گی بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، کہ بولنے کی طاقت نہ انسان کے زبان میں ہے نہ انسان میں ہے، بلکہ بولنے کی طاقت دینے والے اللہ ہیں۔ وہ چاہے تو زبان کو طاقت دے دیں، چاہے تو جسم کے روئے روئے کو طاقت دے دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت میں انسانوں کے زبان پر تالا لگا دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے جسم کا حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالی زمین کو حکم دیں گے کہ وہ زمین اپنی گواہی بیان کرے۔ آج کے دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا، سیٹلائٹ کے ذریعے سے، مختلف ٹی وی کیمرے کے ذریعے سے ہر چیز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی کیمرے لگا لیے ہیں، مال میں ہے، کارخانوں میں ہے، کمپنیوں میں ہے، ہاسپٹلوں میں ہے، کالجوں میں ہے۔ گویا کہ دنیا کے مختلف جگہوں پر انسان کیمرے نصب کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہوں، جبکہ اللہ رب العزت نے اسی زمین کو کیمرہ بنا دیا ہے جو ہمارے تمام اعمال کو رات کے تنہائی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، اکیلے میں ہو، مجمع کے ساتھ ہو، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ زمین سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور یہ زمین کو اللہ جب حکم دیں گے تو یہ زمین اپنے تمام ریکارڈ کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دے گی۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا خوف، اس کی ڈر اپنے دل میں ہونا چاہیے کہ وہ رب اگر چاہیں تو انسان آخرت کا نجات پا سکتا ہے، ورنہ انسان کی بے عزتی اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں کہا کہ انسان جو ہے مختلف جماعتوں میں نکلیں گے اور ہر جماعت کا اپنے اعمال دکھایا جائے گا ان کو، پھر اپنے ہر چھوٹے بڑے برے اور اچھے عمل کو دیکھیں گے جو بھی کچھ انسان عمل کر کے مرا ہے۔ جی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے۔ بولیے گا۔ سن پا رہے تھے نا آپ؟